باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ قیم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی السلام مدد۔ مومنین کرام، آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب 90 حج کے برابر ہے۔ یعنی آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین علماء سے کہ مولا حسین علیہ السلام کی جو زیارت کرتا ہے وہ 90 حج کا ثواب پاتا ہے۔ تو اس کا حوالہ بھی میں آج پیش کر دوں کہ یہ پورا واقعہ کیا ہے۔ مکمل واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے القطرہ مناقب اہل بیت، تو اس میں لکھا ہے، 4 جلد ہے اس کی، تو اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب 90 حج کے برابر ہے۔ تو اس میں درج ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں حضرت ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور دونوں مسکرا رہے تھے۔ اس دوران ایک زوجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اس بچے کے ساتھ کس قدر الفت محبت ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس ہو، اس کے ساتھ کیسے مہر و محبت نہ کروں، وہ میرے دل کا میوہ اور میری آنکھوں کا نور ہے۔ یعنی جب بیوی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس قدر آپ کی محبت ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ پر افسوس ہے، میں اس کے ساتھ کیوں محبت نہ کروں جو میرے دل کا میوہ اور میری آنکھوں کا نور ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، آن قریب میری امت اسے قتل کر دے گی، پر جو کوئی بھی اس کی شہادت کے بعد اس کی زیارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں میرے حج کا ثواب لکھ دے گا۔ مومنین کرام، دیکھیے یہاں جو ہے تشریح نہیں کی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا وہ میرے ایک حج کے برابر۔ اب آپ خود فیصلہ کریں مومنین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج میں اور ہمارے حج میں کتنا فرق ہے۔ خالق اور مخلوق جتنا فرق ہے ہمارے حج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج میں۔ تو اس بیوی نے حیران ہو کر کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے حجوں میں سے ایک حج رسول خدا نے فرمایا، ہاں میرے حجوں میں سے 2 حج کا ثواب ہے۔ تو پھر اس بیوی نے حیران ہو کر مزید کہا، آپ کے حجوں میں سے 2 حج کا ثواب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجوں میں سے 4 حجوں کا ثواب ہے۔ تو پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ بیوی جو اللہ کے رسول کی تھی وہ مسلسل تعجب کرتی رہی، اتنا تعجب کیا کہ پیغمبر خدا حجوں میں اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا تو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 90 حج کا ثواب ملے گا۔ مومنین کرام، آپ دیکھ لیجئے کہ 90 حج اللہ کے رسول کے جو ہیں اس کا ثواب ملے گا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد زائر اہل بیت کے لیے مخصوص بخشش، یہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شب و روز میں 1,00,000 مرتبہ ساکنین زمین پر نگاہ کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، لیکن قبر مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے خاندان کے زائرین اور روز قیامت کی شفاعت پانے والوں کے لیے خواہ وہ کوئی بھی ہو مخصوص بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ راوی عرض کرتا ہے، میں نے عرض کیا خواہ دوزخ کا مستحقی کیوں نہ ہو، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ خواہ وہ دوزخ کا مستحقی ہو اس کے بھی بخشش ہوگی، تو آپ نے فرمایا ہاں البتہ ناسبی نہ ہو، یعنی دشمن اہل بیت نہ ہو مومن گناہگار بھی ہو، وہ اس کے بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو زہر امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی دعا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دعا فرماتی ہے زہر امام حسین علیہ السلام۔ تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،
بے شک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد آپ نے بیٹے حسین کے زہر کی قبر کے پاس تشریف لے جاتی ہیں اور اس کے گناہوں سے طلب مغفرت فرماتی ہیں۔ مومنین دیکھیے، جس کے لیے جناب سیدہ ملکہ عالمین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ دعا کر دیں، اس کے پلے میں کوئی گناہ نہیں بچتا، کیونکہ شفاعت قیامت والے دن اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کریں گے۔ تو پھر زہر امام حسین علیہ السلام روز قیامت شفاعت کرے گا، یعنی شفاعت کا مالک ہو جائے گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سننا کہ آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کا زہر روز قیامت 1000 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کا زوار ہوگا وہ 1000 لوگوں کی شفاعت کرے گا قیامت والے دن، اور اس کی شفاعت ان تمام لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی جو مستحق دوزخ اور دنیا میں اسراف کرنے والے تھے۔ مومنین کرام، میری آپ سے بھی گزارش ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا زہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین، اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نمک کے ساتھ بھی روٹی کھا لو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، اس ٹائم کے کھانا چھوڑنے کا جو خرچ ہے وہ جمع کرتے رہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زواری ضرور کرو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے کربلا جا کے میرے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کی زیارت کی، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے عرش پر اللہ سے ملاقات کی۔ مومنین کرام، اللہ ہم سب کو محمد وآل محمد کی زیارات مقصر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔